کریڈٹ کارڈ بنوانا کیسا، اور وقت پر اگر بل ادا کر دیں کہ کبھی سود نہ دینا پڑے تو اس صورت میں کیا اجازت ہوگی؟ دیکھیں کریڈٹ کارڈ جب بنوایا جاتا ہے نا تو اس میں فارم پر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر ڈیو ڈیٹ تک آپ نے اماؤنٹ پے نہ کیا تو اتنا پرسنٹیج آپ کو اپنی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ کا سود دینا پڑے گا، اور بندہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے نیچے ایگری والے ڈبے کے اندر سائن کر رہا ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں آپ نے ڈیو ڈیٹ میں پے کرنا ہے نہیں کرنا وہ بات کی بات ہے، صحیح۔ آج جو آپ کریڈٹ کارڈ بنواتے وقت نیچے سائن کر رہے ہو نا، یہ سائن ہی حرام ہے کرنا، کیونکہ آپ اوپر کیا پڑھ رہے ہو، آپ یہ اوپر بینک کے ساتھ ایگری کر رہے ہو کہ اے بینک اگر 18 تاریخ کو پے نہیں کیا نا تو میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ، تو یہ اپنی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں ہمیشہ ڈیو ڈیٹ میں دے دوں گا تو میرے لیے اجازت ہے۔ بھائی آپ نے رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ میں سود دے دوں گا، اگر کبھی ایمرجنسی میں ڈیو ڈیٹ کراس کر گیا تو ہر صورت میں چاہے آپ کی 100% نیت ہو کہ کبھی ڈیو ڈیٹ کراس نہیں ہونے دوں گا اور سود لگنے ہی نہیں دوں گا، تب بھی آپ کے لیے کریڈٹ کارڈ بنوانا حرام ہے، کیونکہ وہ فارم پہ آپ رضا بالسود کر رہے ہیں، سود سے راضی ہو رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے بنوا لیا ہے اور ڈیو ڈیٹ کراس ہو گئی تو اب تو سود دینا پڑے گا، یہ ڈبل گناہ ہو گیا۔ تو ایسے جتنے لوگ سن رہے ہیں جنہوں نے کریڈٹ کارڈ بنوائے ہوئے ہیں کنونشنل بینکوں سے، ان کو فوراً سے پیشتر لازمی ہے کہ وہ ان کو بند کروائیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ڈیو ڈیٹ میں دے دیں گے، لیکن 7ویں 8ویں مہینے میں ہی کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ یا تو ذہن سے نکل جاتا ہے یا تنخواہ لیٹ ہو جاتی ہے اور ان کی ڈیو ڈیٹ کراس ہو جاتی ہے، اور ان کو مجبوراً اپنے ہاتھوں سے بینک کو سود دینا پڑ رہا ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی اس حدیث کے وہ مصداق بنتے ہیں کہ سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ، تو ایسے معاہدے کرنے ہی کیوں ہیں کہ بندہ سودی معاہدوں کی طرف جائے؟ اس لعنت کو آج ہی ختم کر لینا چاہیے۔ یہ 15 دن کا ادھار آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ سمجھیں جتنی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلانے۔ کریڈٹ کارڈ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا لیتا ہے، اگلی تنخواہ آنے سے پہلے آدھی تنخواہ خرچ کر چکا ہوتا ہے، اور ایسے قرض در قرض در قرض در قرض اور لگژریز میں پڑ جاتا ہے۔ یہ ویسے ہی مصیبت ہے، اس سے جان انسان کو چھڑا لینی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔